مشوی ہے، حدیث منزلت ہے، حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین ہے۔ یہ جو مختلف حدیثوں کے نام، یعنی ہم اگر کہیں کہ حدیث ثقلین کیا ہے تو پھر فوراً جواب دیا جائے گا کہ سرکار نے فرمایا قال رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو سنگین بھاری وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور ایک اپنی اولاد۔ ایسے ہی حدیث منزلت جس میں نبی نے فرمایا کہ اما ترضون ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی اس بات پہ تم راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی رہے جو ہارون اور موسیٰ کو تھی؟ الا لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ ہارون نبی تھے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث منزلت۔ ایسے ہی حدیث غدیر جس میں سرکار نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے۔ میرے اپنے ترجمے ہیں بھائی، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ یہ ایک طالب علمانہ لہجے میں بات کر رہا ہوں، کوئی تکبر اور غرور نہیں ہے، اپنے کم علمی کا احساس بھی ہے مجھے، اپنے طالب علم ہونے کا مجھے اعتراف ہے کہ ہمیشہ طالب علم رہنا چاہتے ہیں، لیکن بعض حدیثوں کے اور بعض آیتوں کے ترجمے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت پر اعتراض کرنے والا کافر ہے، ترجمے پہ اعتراض کرنے والا طالب علم ہے۔ جی تحقیق کی بات ہے نا کہ یہ ترجمہ نہیں وہ ترجمہ ہونا چاہیے۔ کتنا مشہور فرمان سرکار کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، ترجمہ ٹھیک نہیں ہے۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہے، اس کا مطلب یہ ہے مر جاؤ جنت میں پہنچو تو دو سردار ملیں گے جنہیں حسنین کہتے ہیں۔ تو گویا اس ترجمے کے مطابق نبی یہ فرما رہے ہیں کہ حسنین مردوں کے سردار ہیں۔ نبی نے یہ کہا ہی نہیں ہے، نبی تو سیدھی سادی زبان عربی میں بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں، اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے، اسی دنیا میں اہل جنت بن جائیں حسنین سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار، تو حسنین مردوں کے سردار نہیں ہیں۔ ہم تو آج حسنین کو سردار مان لیں، یہ دنیا میں جنت بن جاتی ہے۔ جس دنیا میں حسنین کی سرداری نہ ہو وہ دنیا وہ ہے جس کی علی مذمت کرتے ہیں، اور جس دنیا میں حسنین کی سرداری ہو وہ دنیا وہ ہے جس کی علی تعریف کرتے ہیں۔ مولا کے کلام میں، مولا علی کے کلام میں دنیا کی مذمت بھی آئی ہے، مولا علی کے کلام میں دنیا کی تعریف بھی آئی ہے۔ تو دنیا کو اچھا کون بناتا ہے اور دنیا کو برا کون بناتا ہے؟ دنیا کو اچھا اہل بیت کا تصور بناتا ہے، اور دنیا کو برا اہل بیت سے دوری بناتی ہے۔ جو اس گھرانے سے دور ہو جائے اسی کے لیے دنیا بکری کی چھینک ہے، جو اہل بیت سے دور ہو جائے اسی کے لیے یہ دنیا کوڑ کے مریض کے ہاتھ میں سور کی ہڈی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا مولا علی کے جملے ہیں یہ، یعنی اتنی گندی ہے دنیا، جو اہل بیت سے دور ہیں ان کی دنیا گندی ہے، اور جو اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں ان کی دنیا وہی ہے جس میں سجدہ بھی ہوتا ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، نجف بھی ہے، کربلا بھی ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ بھائی بہت بڑی تعداد ہے مگر صلوات اور بہتر ہونی چاہیے۔ تو یہ کچھ آیات کے ترجمے بھی، کچھ حدیثوں کے ترجمے بھی۔ اب اس آیہ کریمہ میں نے جو آپ کے سامنے تلاوت کی 3 آیتیں، ان کا ترجمہ ذرا سنیے۔ دیر تو نہیں ہو گئی؟ میں جان بوجھ کے دیر سے آیا ہوں تاکہ سائیں سے تھوڑا سا استفادہ ہو۔ گزشتہ 2-3 سالوں سے میرے جلدی آنے کی وجہ سے سائیں تکلف کرتے تھے محسن شاہ صاحب، اور مجلس نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں آپ آ گئے آپ پڑھیں، تو میں تھوڑا سا لیٹ آیا ہوں تاکہ سائیں سے استفادہ ہو۔ ناراض ہیں آپ؟ نہیں تو پھر بلند صلوات۔ آیات کے ترجمے ذرا سن لیجئے، میں کوشش کروں گا تفسیر بھی تھوڑی سی بیان کروں۔ اور ماہ مبارک رمضان کے بعد یہ سالانہ مجلس ہے، ہمارے بھائی ہمیشہ اس مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، اور میں بھی کیونکہ
ان ایام میں آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا تو جان لے اس کے جانے سے میرے دین پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا ابھی نئے نئے ہم ماہ رمضان سے باہر آئے نا، نئی نئی عبادتوں کا مزہ ہے، ابھی روزے کا ذائقہ باقی ہے، ابھی نماز اول وقت پڑھنے کا ذوق باقی ہے، ابھی قرآن کی تلاوت کی آوازیں باقی ہیں، ابھی قرآن اونچی والی طاق میں واپس گیا نہیں ہے، ابھی قرآن ہمارے گھر میں رحلوں پر ہے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر دور ہونا شروع ہو جائے جیسے پچھلے سال دور ہو گیا تھا۔ تو ابھی نیا نیا ماحول ہے تو تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کرتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے، اے صاحبان ایمان من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی ایک بھی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، تو تمہاری جگہ اللہ ایک قوم کو لے آئے گا، تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہاری وجہ سے مجلسیں نہیں ہیں۔ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی اگر جا رہی ہے بات، تمہاری وجہ سے مسجدیں آباد نہیں ہیں، یہ علم تمہاری وجہ سے نہیں لگا، یہ عزاداری تمہارے دم سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری عزت ان کی وجہ سے۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تم کہاں ہوتے؟ تم بھی سوکھے پتوں کی طرح اور مکھی مچھروں کی طرح ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہمیں تو عزت دی ہے اس فرش اذاں نے، یہ تو فرش ہی وہ ہے جو عرش سے آشنا کرتا ہے، جو نہیں بیٹھتا اس فرش پر اس کی قسمت اسے مبارک ہو، لیکن جو اس فرش سے آشنا لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں بیٹھنے کا ذائقہ کیا ہے۔ جی جتنا ہم مٹی سے قریب ہوتے ہیں ابو تراب کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، جتنا ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں اتنا ہمیں مولا علی سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم سے زیادہ قابل لوگ پہلے تھے، ہم سے زیادہ معتبر لوگ بعد میں آئیں گے۔ آج اللہ ہم سے نوکری اور ڈیوٹی لے رہا ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہمارا نام اس نے نوکروں میں لکھ دیا ہے، ورنہ تو وہ چاہتا تو کسی اور سے نہ اپنا کام کرواتا، وہ چاہتا کسی اور سے اپنا کام کرواتا۔ کم سے کم ہم جیسوں میں تو یہ فیصلہ صحیح ہے نا کہ ہم جیسوں میں سے کسی اور سے کام کروا لیتا۔ لہذا اللہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی۔ علامتوں کے ساتھ جینے والا علی والا ہوتا ہے، معاشرے میں گم ہو جانے والا حیدری نہیں ہوتا، جو لاکھوں میں ممتاز نظر آئے، جو لاکھوں میں علیحدہ نظر آئے وہ علی والا ہے۔ سارا شہر کہے اس دکاندار سے سودا خریدو، وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جعلی سودا نہیں بیچتا۔ سارا علاقہ کہے اپنی امانت اس کے پاس رکھو، وہ علی والا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا۔ لاکھوں میں منفرد نظر آنے والے میرے مولا صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو پوری آبادی میں پہچانا جاتا ہو کہ جعفر ابن محمد کو مانتا ہے، اس کا رویہ بتائے، اس کا طریقہ بتائے، اس کا انداز بتائے کہ یہ کون ہے۔ عزیزو، معاشرے میں گم ہو جانا کون سا ہنر ہے؟ بھیڑ میں گم ہو جانا کون سا ہنر ہے؟ ہنر تو یہ ہے کہ لاکھوں میں منفرد نظر آئیں، اور جو منفرد نظر آتا ہے اسے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ بھیڑ میں گم ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن جو منفرد ہو جاتا ہے وہ بچ نہیں پاتا، اور علی کے نام پہ تو مرنے میں جو مزہ ہے وہ جینے میں نہیں ہے۔ تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے؟ اگر میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو میری مثال لے لیجئے، علی کے نام پر جینے والے تو بہت تھے، ذرا مرنے والا میسم ایک تو لا کے دکھاؤ۔ میسم تمار ایک ہی گیا ہے نا اس انداز سے، آج تک 1400 سال کے بعد اس کا نام ہمارے خون میں حرارت ڈال دیتا ہے۔ جیسے ہی میسم تمار کا نام آتا ہے، مولا اپنے ساتھ اپنے اس چاہنے والے کو لے کے چل رہے ہیں، رستے سے گزر رہے ہیں، ایک
درخت کو دیکھ کر فرمایا میثم یہ درخت بڑا ہوگا اور اسی پہ تمہیں سولی دی جائے گی، اور تم سے کہا جائے گا کہ علی کی محبت سے ہاتھ اٹھاؤ، تم میری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، پھر تمہیں یہاں پر لٹکا دیا جائے گا، تمہارا لاشا بہت دنوں تک لٹکا رہے گا۔ تو میثم روزانہ اس درخت کو پانی پلاتے تھے، روزانہ میثم تمار اس درخت کی جڑ میں جا کے پانی ڈالتے تھے۔ کسی نے پوچھا درخت تو بہت سارے ہیں، تم اسی درخت کو پانی کیوں ڈالتے ہو؟ کہنا یہ درخت تو وہ ہے نا جو میرے علی کی نگاہوں میں ہے۔ جو درخت علی کی نگاہوں میں آ جائے وہ کتنا بڑا، کتنا مقام رکھتا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مرنے میں کتنا مزہ ہے، علی مولا کے نام پر مرنے میں کتنا مزہ ہے۔ حجر ابن عدی سے پوچھا جب فلاں نے، ضرورت کیا رہی ہے مجھے نام لینے کی، ممبر پاک ہے بھائی۔ جب حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، مولا علی کا وہ صحابی جن کی شہادت پہ حسنین نے دکھ منایا، غم منایا، عزا کی، غم میں مبتلا رہے حسنین علیہ السلام کہ میرے بابا کے صحابی کو تم نے ایسے مار دیا۔ اور جب معاہدہ کیا تو اس میں لکھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا جیسا ان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو حجر ابن عدی سے پوچھا فلاں نے کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ کہا وہ صفین میں شہید ہو گئے۔ کہا کہ علی نے اپنے بچے بچا لیے اور تمہارے بچے صفین میں مار دیے، مروا دیے، قتل کروا دیے، تمہارے بچے تو مر گئے، علی کے اپنے بچے زندہ ہیں۔ کہا نہیں، میں علی سے شرمندہ ہوں، میں زندہ ہوں اور علی شہید ہو گیا۔ اس حوصلے کے لوگ، پتا ہے کہ ابھی یہ جملے بولنے پہ گدھی سے زبان کھینچی جائے گی، پتا ہے ابھی سولی پہ لٹکا دیا جائے گا علی کی محبت کے اظہار میں۔ آج ہم بڑے اچھے دور میں بھائی، مائک پر بات کر رہا ہوں، آپ کے نعرے کی آواز روڈ تک جا رہی ہے، کسی نے پابندی نہیں لگائی ہے کہ مولا علی کا نعرہ نہیں لگاؤ، لیکن نعرہ تو میثم تمار کا تھا، نعرہ تو سلمان فارسی کا تھا، نعرہ تو حجر ابن عدی کا تھا، نعرہ تو ابن سکیت کا تھا، جی ان لوگوں کی جن کی زبانیں کھینچی گئی ہیں صرف علی بولنے پر۔ ایک جوان آج کل کیا کریں کہ بہرحال ہر سوال کا جواب بھی ہمیں دینا پڑتا ہے۔ ایک جوان کہنے لگا کہ ہر مجلس کا عنوان علی مولا کیوں ہے، ہر جگہ علی مولا کی بات کیوں کرتے ہیں آپ، اور کوئی موضوع نہیں ہے بات کرنے کو؟ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی اس ذکر کو جس قربانی کے ساتھ یہاں تک منتقل کیا گیا ہے، یہ ان شہیدوں کے خون کے ساتھ خیانت ہوگی جنہوں نے خون ہی اسی لیے دیا کہ آج علی علی ہو، انہوں نے جانیں دے دی کہ کسی طرح علی کا نام رہے، اور آج کا جدید بچہ کہتا ہے کہ علی کے علاوہ کوئی اور بات کرو نہیں۔ جتنا مولا علی کی بات ہوگی اتنا شہیدوں کی روحیں ہمارے ساتھ آ جائیں گی، جس نے مولا علی کے نام پر جانوں کو قربان کیا ہے۔ حلقوم کاٹے گئے، گلے کاٹے گئے، زبانیں کھینچی گئیں، آنکھیں نکالی گئیں، زندہ درگور کیا گیا، ذبح کر کے خون سے گارا بنایا گیا، جی عریان کر کے 3000 حجاج ابن یوسف کے زندان میں مومنین تھے، 3000 مومنین جو عریان رکھے گئے تھے، کپڑے ان کے اتار کے ان کو ایک ساتھ رکھا ہوا تھا، مومنین، اور صرف جرم یہ تھا کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ صرف جرم یہ تھا کہ علی مولا کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، جی مگر یہ جو سب کچھ ہمارے سامنے ہے، تو پھر اگر اس ذکر سے ہاتھ اٹھائیں یا ذکر سے کسی کہ نہیں صاحب وہ مجلس ہے، یہ سیمینار ہے بھائی، مجلس ہے یا کوئی کسی کالج کی کلاس ہو رہی ہے، مجلس ہے یا کسی یونیورسٹی کا لیکچر ہو رہا ہے، یہ مجلس ہے، یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ لینے آیا ہے، یہ پروفیسر صاحب بھی کچھ سیکھنے آئے ہیں، وہ میرا بزرگ جو ہے وہ ٹھیلا چھوڑ کر بھی آیا ہے، یہاں تو ہر طرح کے لوگ بیٹھیں گے نا، جب ہر مزاج کے لوگ بیٹھیں گے تو بات بھی ایسی ہی ہوگی، لہذا جب مختلف مسالک کے لوگ بیٹھیں گے، مختلف دین دھرم کے لوگ بیٹھیں گے مجلس میں، آپ نے میرے بھائی نے پابندی تو نہیں لگائی کہ سنی نہیں آئے گا، سنی ہماری جان ہے، سنی تو جان ہے، یہاں تو ہندو پر بھی پابندی نہیں ہے، امام بارگاہ میں ہندو آ سکتا ہے، اس لیے کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے، بات جا رہی ہے تو
ارے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل یہ تو ویسے ہی جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور پھر مجھے دو مصرے اور یاد آ رہے ہیں کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا۔ عباس زیدی صاحب کے دو مصرے ہیں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ بڑی مشکلوں سے یہ ذکر ہم تک پہنچا ہے۔ اب وہ جو اللہ کا اعلان کہ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو جان لو پھر تمہاری جگہ اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا جس میں یہ 6 صفتیں ہوں۔ سنا دوں 6 صفتیں؟ بھائی سن کر اثر ہوتا ہے، سننے سے اثر ہوتا ہے، میرے بولنے سے بھی مجھ پہ اثر ہوگا۔ اسی لیے جمعے کا خطبہ دینے والا یا امام جمعہ جب خطبہ دیتا ہے تو کہتا ہے اوصیکما و نفسی، یہ ساری باتیں میں آپ کے لیے اور اپنے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ جو صفات ہیں یہ کیا معلوم کہ کچھ میرے اندر آنا شروع ہو جائیں، یہ تھوڑے اور بہتری آ جائے، ایسے کیا معلوم اس جوان میں اس بچے میں کچھ صفات بڑھنا شروع ہو جائے، ہم جہاں کھڑے ہیں اسے ایک قدم آگے آ جائیں۔ آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ عرفان کا نصاب کیا ہے، آدمی عارف کیسے بنتا ہے؟ جی کون کون سی کتابیں پڑھے تو عارف بن جائے؟ عرفان کا نصاب کیا ہے؟ آیت اللہ بہجت نے فرمایا جہاں معرفت کی منزل پر کھڑے ہو ایک قدم آگے آ جاؤ، یہی عرفان ہے۔ اب تک طہارت کے ساتھ رہتے تھے، اب تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ۔ اب تک نمازیں پنجگانہ قضا نہیں ہوتی تھی، اب نماز شب پر بھی آ جاؤ۔ اب تک صرف قرآن کو دیکھ لیتے تھے، اب قرآن پڑھنا بھی شروع کرو۔ ایک قدم آگے آ جانا ہی عرفان ہے۔ تو میں جہاں کھڑا ہوں، ہم جہاں کھڑے ہیں، اگر کل جیسے ہی دن آج کا دن گزر جائے تو پھر کیا فائدہ؟ کمال تو یہ ہے کہ کل سے آج کا دن بہتر ہو اور آج سے کل کا دن بہتر ہو۔ روزانہ جب ہماری نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو عبادتوں میں بھی فرق آنا چاہیے۔ اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی پھر گیا تو کیا ہوگا؟ یہ 6 صفتوں کا حامل اللہ ایک قوم لے آئے گا۔ ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اچھا دوسری صفت سن لیجئے، پھر میں ان دونوں کی ایک ساتھ تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ یحبونہ، دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی محبت دو طرفہ ہوگی، مگر پہلے اللہ کی محبت ہے پھر ان کی محبت ہے۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی؟ اب کیا کروں، سب بسم اللہ نہیں بول رہے، کیا مانوں؟ بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ، میں زبردستی نہیں کرنا چاہ رہا، مگر آپ چاہیں گے تو تھوڑی سی بات ہوگی۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو ان کی محبت اور ہے، اللہ کی محبت اور ہے۔ تقاضے محبت کرنے والے کے مختلف ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کریں، میں آپ سے محبت کروں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق محبت کرے۔ جب اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا تو اللہ کر رہا ہے بھائی، اس کا انداز کچھ اور ہے، اور جب یہ اللہ سے محبت کریں گے تو ان کا انداز ان کے حساب سے ہے۔ اللہ کی محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ اللہ کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ اللہ ہر اس سے محبت کا، اللہ جس سے بھی محبت کرتا ہے، محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ سے قریب کرتا ہے۔ اور اللہ سے قریب ہونے والوں کے لیے، اللہ سے قریب ہونے والوں کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ میں کیسے پہچانوں کہ کون اللہ سے قریب ہے؟ میں کیسے پہچانوں کہ میں کتنا اللہ سے قریب ہوں؟ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، توجہ، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی، جاری ہے، اسے پریشانیاں بڑھا دیتا ہے، اس کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے۔ جی من ارادنی
فقط وجدنی، جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پایا. حدیث قدسی سنا رہا ہوں بھائی. جس نے مجھے چاہا اس نے مجھے پایا. جی جو اندھا ہی بندہ ہوتا ہے نا، ڈھونڈنے والا ہی پانے والا ہوتا ہے. جو ڈھونڈتا نہیں ہے اسے ملتا بھی نہیں ہے. بہت سے لوگوں کو صحراؤں میں بھی اللہ نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کے اللہ سمجھ میں آ جاتا ہے. تو چاہے گا تو اسے ملے گا نا، چاہتا ہی نہیں اسے کیا ملے گا. من ارادنی فقط وجدنی، جس نے مجھے ارادہ کیا، مجھے چاہا، اس نے مجھے پا لیا. ومن وجدنی فقط اشقنی، جس نے مجھے پا لیا اس نے مجھ سے عشق کیا. ومن اشقنی فانا قتلتہ، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں اسے قتل کر دیتا ہوں. توجہ، جو مجھ سے عشق کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں. ومن انا قتلتہ فعلی دیتہ، اور جسے میں قتل کرتا ہوں اس کی دیت بھی مجھ اللہ پر ہے. وہ انا دیتہ، اور میں خود دیت بن جاتا ہوں. پھر اس کا ہاتھ نہیں ہوتا، ید اللہ ہوتا ہے. پھر اس کی زبان نہیں ہوتی، لسان اللہ ہوتی ہے. پھر تم پکارو گے یا علی مدد، جواب میں اللہ دوں گا. اللہ جن سے محبت کرتا ہے، توجہ میری طرف رہے. مجھے ویسے ضرورت نہیں ہے، ڈسٹرب نہیں کریں مجلس کو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ایک اور بلند صلوات پڑھیں. اتفاق سے آج موسم پچھلے سال سے بہتر ہے، آج کا موسم. ایک اور صلوات. اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں مشکلات میں ڈالتا ہے. میرے مولا صادق فرماتے 40 دن میں اگر ایک مرتبہ بھی کوئی مصیبت نہیں آئی تو اپنے ایمان کی تجدید کرو، تم مومن نہیں رہے. 40 دن میں کوئی پریشانی نہیں آئی، کیسے مومن ہو؟ مومن ہو تو پریشانی آنی چاہیے تھی. کوئی پریشانی نہیں آئی، چپ چین سے گزر گئے 40 دن، تو مومن نہیں رہے، کچھ مسئلہ ہو گیا. اپنے ایمان کی تجدید کرو. مومن تو پریشان رہتا ہے، مومن تو مشکلات میں رہتا ہے. جی پھر اللہ نے ماہ رمضان میں ہمیں دعوت پر بلایا تھا نا. آپ دعوت پر بلائیں تو بہترین کھانے کھلائیں، وہ دعوت پہ بلا کے بھوکا مار رہا ہے. حلال چیزیں بھی حرام. سارے سال پانی پینا حلال، ماہ رمضان میں حالت روزہ میں حرام. روٹی حلال حرام. جی تقریباً 11 چیزیں اللہ نے حلال تھیں جو حرام کر دیں. کیوں بھائی، کیوں اللہ نے ایسے کیا؟ دعوت پہ بلایا. نبی نے فرمایا تھا نا الذی دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ جو مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے، شعبان میں حضرت نے فرمایا تھا رمضان کے لیے، ماہ مبارک کے لیے، کہ جو مہینہ تمہارے قریب آ رہا ہے اللہ نے اس پہ تمہیں دعوت پہ بلایا ہے. تو اللہ نے دعوت پہ بلا کے کیا کھانا کھلایا؟ اللہ نے دعوت پہ بلا کے تو ہمیں بھوکا مارا. اس لیے کہ خود وہ کھانے پینے سے آزاد ہے، ہمیں بھی آزاد کرنا چاہتا ہے. ذرا ان الجھنوں سے تو باہر نکلو. یہ کھانا، یہ پینا، اس کے بعد جو اثرات آتے ہیں نا، مصیبتیں آتی ہیں. کھانے پینے کی مصیبتیں یہ اللہ نے ایک مرتبہ ختم کر دی. جی ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں. فاسٹنگ کے اوپر جب یہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو کتنے گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے؟ کم سے کم 12 گھنٹے. روزہ کتنے گھنٹوں کا ہے؟ کم سے کم 12 گھنٹے. ہماری ساری چیزیں اپنی جگہ پر آ جاتی ہیں، اوریجنل جگہ پر آ جاتی ہیں، قدرتی مقام پر آ جاتی ہیں. اب ٹیسٹ لیں گے تو وہ جواب آئے گا جو حقیقی ہے. یہ اللہ ہمیں روزانہ ہماری صحت کو بحال کر. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. لہٰذا میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ سال بھر کے، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، سال بھر کے مستحب روزوں کو بھی نہ چھوڑو. جی مستحب بھی روزے، بہت سارے روزوں کی تاکید ہے. شعبان میں تو روزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، رجب میں بہت زیادہ ہے. رجب علی کا مہینہ، شعبان نبی کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. علی سے نبی تک، نبی سے اللہ تک. یہ اللہ نے اس انداز سے ہمیں اپنی معرفت کا رستہ دیا ہے. اللہ کی محبت اور پھر ہماری محبت اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ ہماری محبت اللہ کے ساتھ یہ ہوگی کہ اللہ کے نام پر جو چیز ہو وہ ہمیں اچھی لگنی چاہیے. اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں سے ہمارا پیار ہونا چاہیے. اللہ کے مخالفت میں جو بولے وہ ہمیں برا لگنا چاہیے. بھائی محبوب کی برائی ہو رہی ہے اور ہم خاموشی سے سن رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے؟ محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ ہمارے محبوب کے بارے میں جو اچھی بات کر رہا ہو ہمیں وہ اچھا لگتا ہو. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت. تیسری صفت اذلۃ علی المؤمنین،
ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ مومنین سے لڑتے نہیں ہوں گے، وہ مومنین سے الجھتے نہیں ہوں گے، مومنین کے سامنے تو اپنے آپ کو گرا دیتے ہوں گے۔ مومن آ گیا، اس کے دل میں علی بستا ہے تو اسے تکبر کیسا، اس سے لڑائی کیسی، اس سے جھگڑا کیسا؟ اذلۃ علی المومنین، چوتھی صفت، خبردار کہیں اذلۃ علی المومنین عادت نہ بن جائے تمہاری جھکنا، گرنا، خاکساری، انکساری، تواضع، جی کہیں عادت نہ بن جائے، اذلۃ علی المومنین کہیں عادت نہ بن جائے۔ فوراً چوتھی صفت بیان کی، اعزۃ علی الکافرین، مگر کافروں سے وہ اکڑ کر بات کرتے ہو۔ یہاں دیکھا مومن ہے، بچھ گئے، گر گئے اس کے آگے، یہاں دیکھا اللہ کا دشمن ہے، فوراً سینہ چوڑا کر لیا، فوراً گردن اکڑا لی، اس لیے کہ یہاں گرنا عبادت ہے، وہاں اکڑنا عبادت۔ ہمیشہ خاکساری دین نہیں ہے، کبھی تکبر بھی واجب ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی غرور بھی واجب ہوتا ہے، کبھی تکبر بھی واجب ہوتا ہے۔ کہاں کیسا اظہار ہو، یہ ہنر ہے، یہ انسان کا جاننا، یہ اس کا ہنر ہے۔ ہمیشہ گھوسا مار دینا بہادری نہیں ہے، کسی کو تھپڑ رسید کر دینا شجاعت نہیں ہے، ہمیشہ آستینے لوٹ کر بات کرنا بہادری نہیں ہے، لیکن ہمیشہ اس کے خلاف بھی دین اور دینداری نہیں ہے۔ شاعر نے دو مصروں میں شجاعت کی تعریف کی ہے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں۔ تھوڑی توجہ بڑھائیے، کبھی رسی گلے میں ہے اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسی شجاعت ہے۔ علی بتائیں گے کہ بہادری کیسی ہوتی ہے۔ لہذا اعزۃ علی الکافرین، یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ۔ ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی ہے، کوئی نیاز آ گئی ہے کیا؟ تو بس، تو پھر جب نیاز آ جائے تو کلام باطل۔ بلندر سلوات۔ اذا جاء الطعام بطل الکلام۔ آپ سب کے لیے پانچویں صفت جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں۔ پانچویں صفت، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ کبھی بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا، لا تعلق، غیر فعال، سست بندہ اللہ والا نہیں ہوتا۔ اللہ نبی اور علی والا وہ ہوتا ہے جو مسلسل کوششیں کرتا رہتا ہے، مسلسل جد و جہد کرنے والا۔ 3 دفعہ پیپر میں رہ گئے، کوئی بات نہیں، چوتھی دفعہ پھر پیپر دیں گے۔ 2 دفعہ انٹرویو میں رہ گئے، کوئی بات نہیں، پھر کوشش کریں گے۔ ہمت ہارنے والا اللہ رسول اور علی والا نہیں ہوتا۔ مسلسل جد و جہد کرتے رہنا، مسلسل کوشش کرتے رہنا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور چھٹی صفت کیا ہے؟ چھٹی صفت یہ ہے کہ لا یخافون، اللہ اکبر، کیا کمال کی صفت ہے، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کچھ کہتی رہے، میں مطمئن ہوں میں اللہ کی خاطر کام کر رہا ہوں۔ ساری دنیا ایک طرف ہو اور یہ اکیلا کھڑا ہو تو اس کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی کام غلط نہیں کیا۔ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ اب یہ کون ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جنہیں چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ یہ تو پہلی آیت ہوئی۔ جیسے ہی یہ 6 صفتیں بیان ہوئیں، فوراً کہا اب جن میں یہ 6 صفتیں ہوں گی وہ اللہ، رسول اور علی کی ولایت کو مان سکتے ہیں۔ یعنی اللہ، رسول اور علی کی ولایت کو ماننے کے لیے جو نصاب ہے نا، وہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ ان صفتوں پر پورا اتراؤ تو اللہ کی ولایت بھی ملے گی، ان صفتوں پر پورا اتراؤ تو رسول اللہ کی ولایت ملے گی، اور اس کی ولایت ملے گی کہ جو نماز قائم کرتا ہے، جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ توجہ ہے؟ ایک صاحب کہنے لگے اذانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک جملہ 2 دفعہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک جملہ 2 دفعہ کہتے ہیں، لیکن جب علی کی بات کرتے ہیں تو لائن لگا دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین وقاتل المشرکین علی ولی اللہ، لمبی لائن علی کے بارے میں 4-5 جملے۔
تو بڑا حسین جملہ ایک بزرگ کا کہ اللہ نے بھی تو جب علی کی بات کی ہے تو 4 جملے بولے. اللہ بھی تو چاہتا ہے علی کی بات زیادہ ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی آیت میں 55ویں آیت میں جب اللہ نے اپنی ولایت کی بات کی تو کیا کہا؟ انما ولیکم اللہ. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. وَرَسُولُهُ انما ولیکم اللہ ورسولہ. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے. لیکن جب مولا علی کی بات ہوئی الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تھک رہے ہیں آپ میری باتوں سے. جب مولا علی کی بات آئی تو اللہ نے بھی تو 4 جملے بولے. خود اللہ چاہتا ہے کہ علی کی بات زیادہ ہو، اور جتنا زیادہ علی مولا کی بات ہوگی اتنا رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے، اور جتنا رسول اللہ سمجھ میں آئیں گے اتنا اللہ سمجھ میں آئے گا. لہٰذا جب وہاں سے یہاں آئیں گے تو اللہ، رسول اللہ اور علی بلا تشبیہ بلا اشارہ. بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مولا علی نے اشاروں میں اللہ کو لانے سے روکا ہے. مولا علی فرماتے ہیں اللہ کے لیے کوئی اشارہ نہیں کیا کرو. اللہ اشاروں میں نہیں آتا. اللہ کہاں نہیں ہے جو تم نے اشارہ کر دیا؟ کہاں نہیں ہے جو تم اشارہ کر رہے ہو؟ مولا علی روک رہے ہیں کہ اشارہ نہ کرو. میں نے صرف سمجھنے کے لیے بات کی ہے. اللہ، رسول اللہ اور علی، یہ ترتیب ہے نا جب وہاں سے یہاں آئیں. لیکن جب یہاں سے وہاں جائیں گے تو علی، رسول اللہ اور اللہ. یعنی نزولی ترتیب یہ ہے اور صعودی ترتیب یہ ہے. مجھے اپنے 2 شعر یاد آ رہے ہیں، مناسبت سے ہی بات کر رہا ہوں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. تو نہیں بھئی شعر تو ایسے نہیں سنتے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں. ہر رستے میں دھوکہ ہے مگر علی کے رستے میں دھوکہ نہیں ہے. بڑی عنایت آپ بات کر رہے ہیں. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. بھئی آپ کی توجہات ہیں. میں آپ کو چند شعر اپنے سنا رہا ہوں اپنے مضمون کے اندر کہ اللہ، رسول اللہ اور علی، یہ ترتیب ہے. لہذا عرض کیا ہے کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. توجہ، 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں. تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں. تراب سب ہے مگر بو تراب کوئی نہیں. اور جس ایک شعر کی خاطر میں نے یہ آپ کو مطلع 2 سنا دیے، وہ شعر یہ تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. خدا کے بعد، مضمون پر بات کر رہا ہوں، 3 ولایتوں کی بات ہوئی ہے. خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. اچھا رانی پور کے دوست شعر اچھا سن رہے ہیں. تو مجھے اسی کلام کے 2 شعر اور سنانے دیجیے. عرض کیا ہے کہ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں. نہیں ہے مثل رسالت معاب کوئی نہیں. اور آپ کی توجہات اور یہ شعر، بس شعر کی باب میں آخری شعر میں نے عرض کیا تھا کہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے. تبرہ ہم نہیں چھوڑیں گے، تمہیں تبرہ سمجھائیں گے. تبرہ ہمارے ہاں نماز روزے کی طرح واجب ہے، مگر تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے. یہ پڑھے لکھے لوگ، مہذب لوگ گالیاں نہیں دیتے. تبرہ کا مطلب گالیاں دینا نہیں ہے. تبرہ کا موٹا سا مطلب یہ ہے کہ جو علی اور آل علی اور اولاد علی اور آل نبی کا دشمن ہے، ہم اسے جانتے ہی نہیں، ہم اس سے بیزار ہیں. یہی تبرہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہم اسے نہیں پہچانتے. تم اسی میں مرے جا رہے ہو کہ آپ پہچانتے کیوں نہیں ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں لیتے، ہم نہیں لیتے، نہیں لینا چاہتے. جس نے بھی آل رسول کو تکلیف پہنچائی ہے ہم ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتے. یہی ہے تبرہ. بعض لوگ اہل بیت سے تولا میں مرے جا رہے ہیں، یعنی ہمارے تولا میں ان کے ہاں تبرہ ہو رہا ہے. تو عرض کیا تھا کہ کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے. کروں میں ترک تبرہ، تھکے تو نہیں، کروں میں ترک تبرہ یہ غیر ممکن ہے،
مگر غلط ہے کہ اس کا نصاب کوئی نہیں. کوئی طریقہ تو ہوگا نا اس کا. نماز پڑھنے کا طریقہ ہے, تبرہ کا کوئی طریقہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کوئی نصاب تو ہوگا, کوئی طریقہ تو ہوگا. وہ وہی طریقہ ہے جو زیارت عاشورہ میں ائمہ نے دیا ہے. جن کے نام نہیں لینے نہیں لینے, جن کے لینے لینے. تو میں FIR کیا ہے, گلا کاٹ دو. یہ ہمارا دین ہے, ہمارا مذہب ہے, ہمارا مکتب ہے, ہمارا نظریہ ہے. اسی کی خاطر تو بڑوں نے قربانی دی ہے. ہم کسی FIR سے, اگر ایسی کوئی FIR کٹے نا, میں بچوں سے بات کر رہا ہوں, تم رانی پور چھوڑ کے مت جانا. ایسی اگر کوئی FIR کٹے تو اسے گلے میں ہار ڈال کے پہن لو. اللہ نے میں رجسٹرڈ مولائی بنا دیا. مولا کے نام پر اگر کہیں کوئی شکایت ہو رہی ہے, مولا کی محبت میں اگر کوئی پریشان ہو رہا ہے, مولا کے دشمنوں سے نفرت کرنے میں اگر کہیں آگ لگ رہی ہے, تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ کوئی جذباتی باتیں بھی نہیں ہیں, یہ تو میں اپنے دین کی ترجمانی کر رہا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ ابھی میں ایک تھا, آپ نے بہت نے دیکھا ہوگا, مختلف چینلز پہ حاضری رہی. میں مولا امام حسن کی بات کر رہا ہوں اور وہ کہیں اور لے جا رہے ہیں بات. اب کہاں لے جا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا, تو اور اشارہ تو سمجھ ہی رہے ہیں. بھئی ہم امام حسن کی بات کر رہے ہیں, آپ کہیں اور کہاں کیوں جا رہے ہیں؟ جب اہل بیت کی بات آئے تو آپ کو صحابہ یاد آ جائیں, اور جب صحابہ کی بات آئے تو اہل بیت یاد نہ آئے. یہ کیا بات ہوئی؟ جو مقام مولا علی کا ہے, خود علماء اہل سنت کہتے ہیں تمام صحابہ کے فضائل ملا کر بھی اتنے نہیں ہیں جتنے اکیلے علی کے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں 1.5 لاکھ تو صحابی نبی کے زمانے میں تھے نا جی. 1,40,000 کچھ صحابہ تو نبی کے زمانے میں تھے. ہر ایک کے فضائل کی گنتی گنے, کتنا بڑا انبار لگے گا, کتنا بڑا ذخیرہ بنے گا. وہ سارے ایک طرف, سب کے ایک طرف, اور اکیلے علی کے فضائل ایک طرف. اور وہ بھی پھر غالب ہیں, وہ بھی بھاری ہیں. اور ایک ایک فضیلت ایسی ہے جو زمین اور آسمان سے زیادہ سنگین. علی کی ایک ایک فضیلت ایسی ہے زمین اور آسمان سے زیادہ بھاری ہے. جی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا مجھے دے دی جائے, پوری دنیا مجھے دے دی جائے, اور میں اس دنیا سے عیش و آرام اور چین و سکون حاصل کر رہا ہوں, اور پھر کوئی مجھ سے کہے کہ علی کے کمالات میں ایک فضیلت ہم تمہیں دیتے ہیں اور یہ ساری دنیا ہمیں دے دو, تو میں علی کے 3 ایسے فضائل ہیں جن میں سے ایک فضیلت کے عوض اپنی ساری دنیا دے دوں گا. میری ساری دنیا سے زیادہ علی کی وہ فضیلت. جب کہا تھا نا اسی شام کے حاکم نے کہ سارے صحابی تو مجھے خوش کرنے کے لیے, یعنی اس وقت میں جو دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, کہا یہ تو سب مجھے خوش کرنے کے لیے, علی کے لیے سب وہ شتم کر رہے ہیں, لان تان کر رہے ہیں, علی کا مذاق بنا رہے ہیں, علی کی توہین کر رہے ہیں تاکہ میں ان کو کچھ دوں دلاؤں, مجھے خوش کر رہے ہیں, آپ کچھ نہیں بول رہے. اچھا جب بھی ان کے پاس کچھ کہیے تو کہتے تھے آپ کہیے, وہ آگے بڑھا دیتے بات کو. عبداللہ ابن مسعود مولا کے خلاف نہیں بولتے تھے. بیٹھے ہوئے بھی اسی دربار میں تھے, بیٹھے ہوئے بھی وہیں تھے, حالات ایسے تھے, آسان بات تو نہیں ہے جی. بات آگے بڑھا جاتے تھے کہ اللہ سب کچھ نہ کچھ بولتے ہیں, آپ کیوں نہیں بولتے؟ تو انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کہ میں کیسے بولوں, میں نے اپنی آنکھوں سے علی کے ایسے فضائل دیکھے ہیں. تو مجھ سے کہہ رہے ہو میں علی کے خلاف بات کروں, میں علی کا مذاق بناؤں, میں علی کی توہین کروں, علی پہ لعن کروں؟ میں نے علی کے ایسے فضائل دیکھے ہیں کہ اگر ساری دنیا اور ما فیہا مجھے دی جائے, اور ایک علی کی فضیلت مجھ سے کہا جائے کہ یہ تمہیں دیتے ہیں اور اس کے عوض اپنی دنیا و ما فیہا میں دے دو, تو میں ایک علی کی فضیلت کے بدلے میں اپنی ساری دنیا دے دوں گا. پھر بھی علی کی فضیلت میں دم زیادہ ہے. اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو بڑا خطبہ ہے, میں اتنا نہیں پڑھوں گا, گھبرائیں نہیں, پورا خطبہ ان کا نہیں پڑھ رہا, لیکن ایک جملہ ضرور ان کا سنا رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جو علی کے فضائل دیکھے ان میں وہ فضیلت علی کی میں نے ایسی دیکھی, یہ فضیلت میں نے علی کی ایسی دیکھی جو کسی میں نہیں پائی جاتی. جب 40 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا تو نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ, کل میں علم اسے دوں گا
جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو سارے صحابہ کو پتا تھا، میں بھی انہی میں تھا، کہ علی میدان میں نہیں ہے۔ تو سب کو یہی امید تھی کہ میں ہوں علمدار، کل علم مجھے ملے گا۔ ساری رات انتظار ہوتا رہا کہ کل میرا نام ہوگا، کل مجھے پکاریں گے۔ لیکن جب سارا مجمع باہر نکل کر آیا، سرکار ایک بلندی پہ جا کے کھڑے ہوئے، سرکار کے زبان اور لب مبارک کو سب دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کس کا نام لے کر کہیں کہ یہ علم لے کے چلے جاؤ۔ تو فرمایا اے نا علی، علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں آشوب ہے، علی کی آنکھیں دکھی ہوئی ہیں۔ فرمایا بلاؤ میرے علی کو۔ اور جب علی آئے تو نبی نے اپنا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ جس نبی کے لعاب میں اتنا اثر ہو کہ علی کو شفا دے، اس نبی کے خون میں کتنا اثر ہوگا، اس نبی کی دعا میں کتنا اثر ہوگا۔ اور پھر جب نبی نے مولا علی کی آنکھوں پہ لعاب لگایا اور مولا علی کی آنکھیں ویسی ہو گئی جیسے پہلے تھیں، تو پھر علم دیا کہ جاؤ علی، جا کر تم خیبر کو فتح کر کے آؤ۔ اور جب علی فتح کر کے آئے، بس آخری جملے فضائل کے، جب علی فتح کر کے آئے نا، فرمایا یا علی انتا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ، یا علی دنیا میں بھی تم میرے علمدار ہو، آخرت میں بھی علم تمہارے پاس۔ لہذا محشر میں بھی جب علی آئیں گے تو نبی کا علم لے کر آئیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ علی میرے آگے چل رہے ہوں گے، میں علی کے پیچھے چلوں گا۔ ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ افضل ہیں، آپ آگے چلیں گے، علی کیوں آگے چلیں؟ فرمایا تم نے نہیں سنا علی صاحب لوائی، علی میرا علمدار ہے، علمدار ہمیشہ آگے چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صاحب لوا، وہ علمدار جن کے لیے روایت ہے کہ اس کا ایک پھریرہ مشرق تک جائے گا، اس کا دوسرا 2 پھریروں والا علم ہوگا، وہ 2 پھریرے نکلے ہوئے ہوں گے۔ ہمارے پرچم کا ایک پھریرہ ہے نا، مولا علی کے ہاتھ میں جو محشر میں ہوگا اس کے 2 پھریرے ہوں گے، ایک مشرق تک جا رہا ہوگا، ایک مغرب تک جا رہا ہوگا۔ جو اس علم کے قریب آتا چلا جائے گا، قریب آنا یہ علامت ہوگی کہ یہ جنتی ہے۔ علی کے علم کے قریب آتا چلا جائے گا وہ جنتی ہے۔ میں اب سادہ زبان میں ایک جملہ کہہ دوں، پریکٹس یہی کر لو، اس علم کے قریب آتے چلے جاؤ تاکہ جنت میں جانے کا شوق تمہارا جائز ہو جائے۔ محشر میں بھی اس علم کے قریب آنے والوں کو جنت میں لے جانے کی بشارت دی جائے گی۔ عزیزو، وہ صاحب لوا، وہ علمدار لشکر مصطفیٰ اس علم کو عباس کے حوالے کر گیا، اور اب ایسا علمدار کربلا میں آیا کہ اس کے علمداری کو ایسے تاریخ میں محفوظ کر دیا گیا کہ اب قیامت تک علم اور علمداری بنام عباس ہے، جس نے جان دے دی مگر علم گرنے نہیں دیا، جس نے اپنے بازو کٹوا دیے مگر علم کو گرنے نہیں دیا۔ اجر و کمل اللہ۔ عزیزو، مجلس ہو گئی، مجھ سے پہلے پڑھنے والے تمام معتبر لوگوں نے اپنے حصے کی نوکری، ڈیوٹی، ذمہ داری ادا کی۔ آپ بھی بہت دیر سے عبادت میں ہیں۔ 2-3 جملے کہوں گا۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، آج عید کا دوسرا دن ہے۔ اپنی آوازوں کو اتنا اونچا کریں کہ جو علی کے بچے رو رہے ہیں ان کی گریے کی آواز میں ہماری آواز مل جائے۔ جی عزادارو، ابھی کچھ دن پہلے تو بابا ہمارے ساتھ تھے، بابا تو ہر سال نماز عید پڑھاتے تھے۔ اس سال بھائی حسن بابا نماز پڑھانے کو نہیں ہے۔ سب سے زیادہ تو ان بیویوں کو سلام ہو جو علی کی بیٹیاں ہیں۔ ہاں، جب ماہ رمضان آیا نا 40 ہجری کا، تو آغاز ماہ سے، مہینے کے آغاز سے ہی علی اشاروں میں بتا رہے تھے کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا۔ ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو ایک صحابی ہے جو ایک پنساری کے ہاں سے کچھ خرید کر آ رہا ہے۔ فرمایا کیا خریدا ہے؟ کہنے لگا مولا میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اسے رنگین کرنے کے لیے خضاب خریدا ہے۔ تو جیسے اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے، تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا۔ فرمایا کوئی تو خضاب خرید رہا ہے تاکہ داڑھی کو رنگین کرے، اور کسی کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔
مولا اشارے دے رہے ہیں کہ اب میں نہیں رہوں گا تمہارے درمیان. 15 رمضان کی 15 تاریخ، مہینے کی 15 تاریخ خطبہ دیتے دیتے امام حسن کو دیکھ کے فرمایا، مجمع میں امام حسن تشریف فرمائے، کچھ فاصلے پہ امام حسین تشریف فرمائے. امام حسن کو دیکھ کے فرمایا، بیٹا آج کون سا روزہ ہے؟ فرمایا، بابا 15واں روزہ ہے. علی کو پتا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں ماحول کو. بیٹا کون سا روزہ ہے؟ بابا آج 15واں روزہ ہے. امام حسین کی طرف دیکھ کے فرمایا، بیٹا عید میں کتنے دن رہ گئے؟ امام حسین نے فرمایا، بابا 15 دن باقی رہ گئے. تو ٹھنڈی آہ بھر کے فرمایا، ہاں جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے گا وہ عید کرے گا. پیغام دے رہے میرے مولا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں. اور پھر جب میرے مولا نے امام حسن سے فرمایا، بیٹا 18واں روزہ میں اپنی بیٹی کے گھر افطار کروں گا، اپنی بہن سے جا کے بتا دو کہ بابا آپ کے گھر آ رہے ہیں. بیٹیوں کو بابا سے، باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا منظر میں نے کربلا میں دیکھا ہے. بس 2-4 جملے مجھ سے سن لیجئے. کتنا بیٹیاں باپ سے پیار کرتی ہیں، اس کا منظر میں نے کربلا میں دیکھا ہے. یعنی جب ذوالجناح خبر شہادت امام حسین لے کر آیا نا، تو وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں ہے. اجرکم اللہ. اسی خیمے پہ جا کے کھڑا ہوا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی، اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو. جب بی بی نے سنا نا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، آواز آئی کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، تو باہر آئی. اب بیٹی کی باپ سے محبت دیکھیے تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، انتہائی طمانینہ کے ساتھ قدم اٹھائے، اور گھوڑے کے قریب آ کر بس ایک ہی سوال کیا، یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتل شانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے، پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ میرا بابا پیاسا بہت تھا. علی کی بیٹیاں علی کا زخم دیکھتی رہیں. کوفے کے ایام گزر گئے، آج بھی علی کی بیٹیاں بابا کو یاد کر رہی ہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ان کے میں نے ابتدا میں نام لیے، ان مرحومین کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. مزید سورہ فاتحہ کی التماس. الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یلد ولم یولد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، حاجی صاحب کی صحت کے لیے، آپ سب کے عزیزوں میں جو مریض ہیں ان سب کی شفا کے لیے بلند تر صلوات.